الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ مشاہدین و مستمعین، بھائیوں اور بہنوں، دینی اقربا، السلام علیکم۔ ماہ رجب المرجب شریف کی اس وقت برکت انگیزیوں کی اور ان سے برکت سمیٹنے کی سعادت جن طبقات، افراد، اشخاص اور شخصیات کو نصیب ہے، توفیق الہی ان کے لیے خیر کے حصے کو بڑھا رہی ہے۔ 27 رجب المرجب کی آمد ہے اور ہمارے دینی، ایمانی، روحانی اور اسلام پسند طبقات میں ملت کے خیر خواہ تمام افراد میں معراج نبوی کے حوالے سے بڑا ذوق اور شوق ہے۔ یہ ہمارے عقائد کی وہ اہم اکائی ہے جس کو تسلیم کرنا ہر مومن کی اعتقادی سعادت ہے، اور کوئی شخص مطلقاً واقعہ معراج کا منکر ہو تو وہ کافر ہے، اور اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اس خصوصیت میں کسی تردد کا شکار ہے تو گویا اس کا ذہن اور اس کا دل اس امر میں مبتلا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس امتیاز سے، اس خصوصیت سے اور اس اعجاز سے مشرف نہیں فرمایا، تو یہ اس کی حد درجہ کی بدبختی ہے اور اس کی دینی شقاوت ہے اور اعتقادی اس کی پسماندگی ہے کہ وہ سید عالم رحمت انس و جاں کی عظمت کو اپنے دل اور روح میں ٹھکانہ دینے سے محروم ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ سے استدلال کو شرف تلاوت کیا ہے اس میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات، طاقت والی ہے وہ ذات، برتر ہے وہ ذات، شان تنزیہ ہے اس ذات کو، الذی، وہ جو، اسریٰ، سیر کرانے والی ہے، جس نے سیر کرائی ہے، بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلا، رات میں، یہ اس کا ظرف ہے، اور اسریٰ یہ خالق و مالک کائنات کا فعل ہے جو اپنی قدرت کاملہ سے بعبدہ، اپنے بندے کو اس اسریٰ کے مقاصد اور مفاہیم اور مطالب اور نتائج سے بہرمند فرما رہا ہے۔ تو ذہن میں یہ بات رکھیے کہ واقعہ معراج کا جو سلسلہ ہے اس کو قدرت الہی سے جوڑا گیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خود اس سفر پر تشریف نہیں لے گئے، اسریٰ بعبدہ، یہ صیغہ بتاتا ہے کہ اس کا فاعل اللہ جل جلالہ عما نوالہ ہے، اور اس آیہ کریمہ کی ابتدا سبحان سے کی۔ مفسرین کرام نے اس کی اہمیت کو بھی یوں اجاگر فرمایا کہ اگر کوئی اس کی عظمت کے منافی کلام کرتا ہے یا کسی قسم کا کوئی قول کرتا ہے، سبحان، اللہ اس سے بے نیاز ہے، اللہ اس سے بری ہے، وہ اللہ سے اپنا کیا تعلق قائم کر پائے گا؟ اسریٰ بعبدہ،
جو اپنے رب کے لطف و کرم کے اس خاص معجزانہ واقعے سے متردد ہے اور اس کا منکر ہے، اور اس سے وہ ہرگز اپنے رشتہ اعتقاد کو اس بات میں نہیں جوڑ رہا، پازیٹیو فارم میں وہ اپنے خالق و مالک کائنات کی اس مشیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، تو گویا اس کا دل حقانیت دین سے خالی ہے۔ صاحب سبل الہدی والرشاد نے اپنی تیسری جلد میں اس پہ بڑی شرح و بسط کے ساتھ بحث کی ہے، اور صاحب سبل الہدی والرشاد نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو معراج ایک بار نہیں ہوا، مراراً، آپ کو ریپیٹڈلی، آپ کو بار بار ہم پروردگار عالم نے معراج کا اعزاز اور امتیاز عطا فرمایا، اور یہاں تک کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ایک حدیث میں اس کی ان لفظوں سے بھی صراحت ہے کہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، اللہ نے مجھے مقام محبوبیت میں وہ رتبہ عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنے حضور میں ایک ایسا وقت عطا فرمایا ہے جس وقت میں مجھے خالق و مالک کائنات نے متعین فرمایا ہے، جس وقت میں خالق و مالک کائنات نے میرے لیے اختصاص فرمایا ہے، اس وقت میں کسی مقرب فرشتے کو بھی کوئی حصہ حاصل نہیں ہوتا، اور کسی نبی مرسل کو بھی اس وقت حضوری کا وہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا جو خالق و مالک کائنات نے مجھے عطا کیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے طور پر اور 30 راتوں کو اور ان میں 10 مزید راتوں کے اضافے کے ساتھ جو میقات مقرر کی تھی، تو اس کے لیے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِهِ، موسیٰ علیہ السلام جب اس میقات کے لیے آ گئے، اس وعدہ کو پورا کر چکے اور اس موعد کو مکمل فرما چکے، حضرت موسیٰ اپنے رب سے ہم کلام ہونے کو پہنچے، تو وہ ارادہ، وہ تمنا، وہ تقاضا، وہ مطالبہ سیدنا موسیٰ کا تھا، اور اس موقع پر آپ نے عرض کی ارینی انظر الیک، پروردگار اس شرف سے مجھے مشرف کیا جائے کہ میں تیرے دیدار بے مثال اور تیرے دیدار بے کیف اور تیرے دیدار بے نظیر سے مشرف ہوا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، تو اس کا جواب یوں ہوا کہ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ پھر قرآن کریم نے اس کی تفصیل کو بیان کیا، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ بغیر واسطے کے کلام اگرچہ اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا، لیکن معراج میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو پروردگار عالم نے جس انفرادیت سے اور جس خاصے سے بہرمند فرمایا، وہ صرف میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہی کا حصہ ہے، جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا گیا۔ اور وہ کیسا تھا؟ ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ جھپکی نہ حد سے آگے بڑھی، ما زاغ البصر، زاغ البصر، جس پر خالق و مالک کائنات نے سورہ نجم میں صراحت فرمائی ہے کہ زاغیت بصر کا عمل رونما نہیں ہوا، اور آنکھ نے حد سے آگے بڑھنے کا بھی معاملہ نہیں کیا، تو گویا جیسا رب نے چاہا، جتنا رب نے چاہا، خالق و مالک کائنات نے اپنے حبیب کو وہ عطا کیا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، مفسرین کرام نے اس آیہ کریمہ کے بارے میں سیدنا جبریل علیہ السلام کا قول کیا ہے کہ حضرت جبریل کو دیکھا، اور سورہ نجم میں دوسری آیہ کریمہ میں فرمایا لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، لَقَدْ رَآ، البتہ تحقیق، ضرور بالضرور دیکھا اس نے اپنے رب کی بڑی نشانی کو۔ تو وہ بڑی نشانی کیا تھی؟ یہاں بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں سیدنا جبریل
بڑی نشانی ہیں۔ میں سمجھانا چاہوں گا، غور کیجئے، سیدنا جبریل تو مکہ سے ساتھ تھے، سیدنا جبریل مسجد اقصی میں بھی ساتھ تھے، سیدنا جبریل تو براق میں بھی ساتھ تھے، سیدنا جبریل پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان کے مراحل میں بھی میرے اور آپ کے آقا کے ساتھ تھے۔ عقل والو، دل والو، سمجھ والو، شعور والو، غور تو کرو۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کی ان خاص بڑی نشانی جن کو اللہ کبریٰ کہہ رہا ہے، وہ کون سی نشانی ہے؟ غور کرو، قرآن کی آیتوں میں تدبر کرو، قلب سلیم کے ساتھ تدبر کرو، علم نافع کے ساتھ تدبر کرو، صحبت سعیدہ کے ساتھ تدبر کرو، اور قرآن میں ایسا غور کرو کہ لفظوں میں غور کرتے کرتے اپنے رب کے قرب کی منزلیں پالو۔ تو وہ جو آیات کبریٰ ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرب الہی کا وہ خاص مقام ہے جو سوائے ذات باری تعالیٰ کے قرب اور معیت اور قرب خاص کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے آقا کا یہ اختصاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بصر اطہر کو مازاغیت سے بہرمند فرما کر وما طغا کی جو اختصاص کی صفات ہیں وہ عطا کر کے وہ دکھایا جو چاہا، اور حضور نے اتنا دیکھا جتنا مشیت الہی میں تھا۔ تو ہم اہل سنت و جماعت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے واقعہ معراج پر سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، کلمات شکر بجا لاتے ہیں، ہماری طبیعتیں خوش ہیں، ہمارے دل مچل رہے ہیں، ہماری طبیعتوں کے اندر فرحت ہے، ہمارے ظاہر اور باطن کے اندر لمحات تشکر ہیں کہ ہم کتنی خوش قسمت اور عالی بخت امت ہیں کہ اللہ نے ہمارے آقا کو اپنے حضور خاص میں بلایا اور پھر ہمیں نماز کا تحفہ فرضیت کی صورت میں عطا کیا، اور اپنی ذات کے قرب اور لطف اور نوازش اور انعام سے بہرمند فرمایا۔ واقعہ معراج میں وہ تمام طاعت شعار، وہ تمام فرما بردار، وہ تمام اوبیڈینٹ، وہ تمام بونیفائڈ، وہ تمام مخلص سنسیئر حضور کے فالور جنہیں یہ خوشی ہے، وہ اس دن اپنے آپ کو خوشی کے عملی عالم میں اتارنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں، نفس امارہ کو کچلتے ہیں، نفس مطمئنہ کے درجہ پر فائز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور نبی کریم کی سنت کی خوشبوؤں سے اپنے من کی اجڑی بستی کو آباد کر کر کے اپنے دل کی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کی جستجو کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ آئیے 27 رجب کی رات، دن 26 کا، رات 27 کی، بڑی تیاری کیجئے حضور کے دیدار کے لیے، حضور کے قرب کے لیے، حضور کے تعلق کے لیے، سنت رسول کے ساتھ اٹوٹ رشتہ قائم کرنے کے لیے آئیے اپنے اپنے گھروں کو گوشہ الفت رسول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ اس معراج کے خاص مہینے رجب کی کرامت اور عظمت اور شرافت کو ہم سب کے وجود میں، دلوں میں اور روحوں میں اتارے، اور ایسے اتارے کہ ہماری روحیں حضور کی روح انور سے جڑ جائیں، اور ہمارے اعمال سنت رسول کے قالب میں ایسے ڈھلیں کہ خدا کو بھی پسند آئیں، حضور کو بھی پسند آئیں۔ جیتے رہیے، اللہ میری اور آپ کی توفیق خیر میں اضافہ کرے۔